وہ ظلم کی داستانیں ہیں کہ اگر کوئی مورخ لکھے گا تو میں کہتا ہوں پتھر دل بھی رو پڑے گا. جب انہوں نے اسٹریٹ فائر کی، اس کے بازو میں گولی لگی، وہ بے ہوش ہو گیا. تو باپ ہی تھا جو جا کے اس کو خون وغیرہ جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا تھا، لیکن باپ جیل میں تھا، کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا. آج اس کے دونوں بچے شہید ہو گئے دنیا سے. اپنے ساتھ وہ بیچارہ 5 سال کی بچی لے کے آیا تھا، وہ بچی گم ہو گئی جو آج تک نہیں ملی. بیٹے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. نہیں، آپ کے جذبات کو بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جس طرح سے یہاں پر ظلم و زیادتی کی داستان رقم کی گئی پوری دنیا نے دیکھی ہے. کیا کیا ظلم ہوئے اور کیسے ظلم کیا گیا، کیسے نہتے لوگوں کو مارا گیا. ناظرین، یہ آج میں آپ کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں نہیں بتاؤں گا. میں نے علامہ فاروق الحسن جو کہ تحریک لبیک کی مرکزی شورا کے رکن ہیں، ان کا انٹرویو کیا ہے. یہ انٹرویو دیتے ہوئے جیسے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے. ناظرین، وہ منظر میرے لیے تو بہت ہی زیادہ پریشان کن تھا، اور اس نے میری روح کو لرزا کے رکھ دیا تھا. جیسے وہ آنکھوں سے جھلک پڑی ان کی، جیسے وہ رو پڑے. میں آپ کو ناظرین مزید نہیں بتاؤں گا، آپ کو یہ انٹرویو دکھاؤں گا، آپ انٹرویو دیکھیے. اس وقت کے آنے سے پہلے انہوں نے بدعہدی کی. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی 8-9 دن رہتے تھے. انہوں نے ہمارے امیر محترم کو گرفتار کیا. صرف گرفتار ہی نہیں کیا، پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا کہ جو ذمہ داران تھے، کارکنان تھے، ان کو اٹھانا شروع کر دیا. تو جو معاہدہ 2 مہینے والا تھا، اس میں باقاعدہ طور پہ یہ مینشن تھا کہ اس عرصے کے دوران دونوں اطراف سے اگر کوئی بھی فریق کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو معاہدے کی روح کے خلاف ہے تو معاہدہ کل عدم تصور کیا جائے گا. تو اس رد عمل میں جب ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جتنے ظلم اور زیادتی پہ اترے ہیں، تو یہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا چاہتے، نہ قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں. الٹا یہ کہ اپنے ہی ہم وطنوں کے ساتھ کیا ہوا 2 دفعہ کا وعدہ، جس میں ایک دفعہ وزیر اعظم نے توثیق بھی کی جس کی، تو اس کے اوپر بھی یہ کاربن نہیں ہے. تو پھر ہم اس معاہدے کی پاسداری کرانے کی خاطر ہم نکلے. تو جو دھرنے تھے پاکستان میں، تقریباً تمام کمیونٹی نے ہمارے ساتھ ہم آواز ہو کے بیٹھے. وہ ڈاکٹر تھے، وکیل تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تاجر تھے، سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن ان میں سے 192 جگہ پہ تشدد ہوا جو گورنمنٹ نے کیا. یعنی 1000 سے زیادہ کے دھرنے تھے جہاں پہ انہوں نے اسٹریٹ فائر مارے، جہاں پہ انہوں نے شیلنگ کی انتہا کر دی، ظلم جبر کی، میں کہتا ہوں ایسی داستانیں رقم کی. آپ کو میں ساتھ والے کمرے میں زخمی ہیں، آپ کو میں اس کے بعد میں لے کے چلوں گا. آپ آج کی جو صرف ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، جو آج جب ہم بات کر رہے ہیں، رات کو ہمارے ایک ساتھی شہید ہو گئے جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے جنازہ ہم نے پڑھا، جن کا ٹائم جنازے کا 10 بجے تھا. لیکن گورنمنٹ میں اتنا ان کے گھر والوں کو فورس کیا، اتنا ان کو دھمکی دی کہ وہ 10 بجے تک ان کو یہاں پہ رکنے بھی نہیں دیا. اور ہم نے یعنی ان کو اس حد تک انہوں نے فورس کیا، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ ہو اور ان کے ورثاء کہیں کہ ہم نے جنازہ لے جانا ہے، اور یہ کہیں نہیں جی جناب 10 بجے کا ٹائم ہے، ہم ویڈیو بنائیں کہ یہ لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ معاف کرے کہ ہم نے لاشوں کو شیلڈ یا شیلٹر کے طور پہ استعمال کیا ہو. ہم نے کہا بسم اللہ جنازہ پڑھائیں اور آپ تشریف لے جائیں. شہید نے قربانی دی ہے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس شہید کی شہادت ہوئی کیسے ہے کہ ان کو پکڑ کے لے گئے. وہ شوگر پیشنٹ تھے، ان کا بھائی گیا ہے کہ یار مجھے رکھ لو اس کی جگہ پہ، آپ ان کو چھوڑ دو کہ میرا بھائی بیمار ہے. انہوں نے اس کے بھائی کو بھی بٹھا لیا، پھر اس کو انسولین بھی نہیں دی. اس حالت میں شوگر پیشنٹ، انسولین بھی نہیں ملی، وہ تڑپ کے جناب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک یہ ہوا ہے. آج ہی کے دن ایک اسیر ناموس رسالت اڈیالہ جیل کے اندر ہے جس کے 2 بچوں کو تھیلیسیمیا تھا. تو باپ ہی تھا جو جا کے اس کو خون وغیرہ جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا تھا، لیکن باپ جیل میں تھا، کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا. آج اس کے دونوں بچے شہید ہو گئے دنیا سے. یہاں پہ آپ کو کمرے میں لے کے چلوں گا، ایک بچہ ہے جس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. یہاں پہ 2 بچے ایسے ہیں جن کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں. یعنی یہ وہ ظلم کی داستانیں ہیں کہ اگر کوئی مورخ لکھے گا تو میں کہتا ہوں پتھر دل بھی رو پڑے گا اس کو سنتے ہوئے. یہاں پہ ایک ایسا ساتھی ہمارا آیا جب انہوں نے اسٹریٹ فائر کی، اس کے بازو میں گولی لگی، وہ بے ہوش ہو گیا بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے. اپنے ساتھ وہ بیچارہ 5 سال کی بچی لے کے آیا تھا، وہ بچی گم ہو گئی جو آج تک نہیں ملی. میں کہتا ہوں جو بچے ہوتے ہیں نا، بیٹے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. نہیں، آپ کے جذبات کو بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جس طرح سے یہاں پر ظلم و زیادتی کی داستان رقم کی گئی پوری دنیا نے دیکھی ہے.
میں آگے تھوڑا سا چلنا چاہوں گا. میں بس آگے آپ کو اسی جانب لے کے آ رہا ہوں. جب انہوں نے اتنے ظلم کیے، ستم کیے، جبر کیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر جب مسجد رحمت للعالمین حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا جب سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دیکھتی ہے اور لاشوں کے ڈھیر دیکھتی ہے، یہاں پہ زخمی مسجد بھری ہوتی ہے ان سے، تو ان کی جب میں کہتا ہوں کہ ذلت ہوتی ہے تو پھر یہ ہمارے ساتھ پھر دوبارہ آتے ہیں کہ معذرت چاہتے ہیں، جی ہم جی معافی چاہتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا بعد انتظامی پہ ہم اللہ رسول کے حضور بھی معافی مانگتے ہیں آپ سے بھی، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. معاہدہ وہی جو آپ کے سامنے پڑھا گیا. کچھ معاہدے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو کاغذ پہ 4 سطریں لکھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی معاہدے کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں جو کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ ہوتا ہے جو کاغذ کے علاوہ ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے یہ انٹرویو دیکھا ہے. اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد آپ کی حالت یقیناً بہت ہی زیادہ پریشان کن ہو چکی ہوگی، لیکن جب میں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا تو میں بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تھا اور میری بھی آنکھیں جھلک آئی تھیں. ناظرین، اس انٹرویو کے بعد میں نے اس علاقے کو، اس جگہ کو وزٹ کیا جہاں پر وہ زخمی پڑے ہوئے تھے، جس کا مجھے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو انٹرویو کے بعد دکھائیں گے. میں وہ جب دیکھنے کے لیے گیا تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس کو فلماؤں اور لوگوں سے بات کر کے ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاؤں، لیکن ناظرین وہ جو مناظر تھے وہ دکھائے نہیں جا سکتے تھے. وہ مناظر جو تھے وہ رلا دینے والے تھے، وہ واقعی دل دہلا دینے والے تھے. ایسے معصوم لوگ وہاں پر پڑے ہوئے تھے جن کو بندوق اٹھانا تو دور کی بات ہے، شاید وہ ڈنڈا بھی اٹھا کے نہیں مار سکتے تھے. ان کی اتنی جان ہی نہیں تھی، اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ ڈنڈے اٹھا کر کسی کو مار سکتے. ان لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں ناظرین. اور جب میں نے ایک شخص سے ملاقات کی اور جس کے بازو پر گولی لگی ہوئی تھی، انتہائی کمزور سا وہ بچہ تھا اور ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کے پوچھنا شروع کیا اس سے اجازت لے کے کہ بھئی آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو اس نے بتایا کہ مجھے اس طرح سے گولی لگی ہے. تو میں اب وہ بات کرتے کرتے اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آتے جائے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم حکومت سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے، کیونکہ جو فرانس ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. ناظرین، یہ اس بچے کے الفاظ تھے. اور جب میں نے اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ تھے، ایک شخص تھا جس کی آنکھ نہیں تھی، مطلب کہ اس کی یہ والی آنکھ جو تھی اس پر ڈائریکٹ جو تھا وہ کارتوس لگا تھا کہ، اور اس کی وہ آنکھ جو تھی وہ ضائع ہو گئی تھی، یعنی کہ جو شل لگا تھا وہ اس کی آنکھ میں، اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا ہے، کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ؟ تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میری یہ آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ بھی ناظرین ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو گستاخ ہیں ان کو ملک سے نکالا جائے. میں جب وہاں پر ایک میڈیسن والے سیکشنز میں گیا تو وہاں پر بھی مریض لیٹے ہوئے تھے. ان کو اب کسی کو وہ ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے اور کسی کو ایمبولینس سے نکال کر اس یہ چھوٹی جگہ جو مسجد کے اندر ایک ہاسپٹل تھا بنایا وہ اس میں لا کے رکھ رہے تھے. اس سارے پروسیس کے اندر ناظرین جب میں نے اس صورتحال کو دیکھا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا یہ لوگ کافر تھے؟ کیا ان لوگوں پر جو ظلم کیا گیا ہے یہ کفار اور مسلمانوں کی جنگ تھی؟ کیا اتنا ہی ضروری ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو سیدھی گولیاں مار دی جائیں؟ ناظرین، جس کے گھر میں ماتم ہو جاتا ہے، جس کے گھر میں ایک شخص مر جاتا ہے، ایک شخص کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے. آپ اس کے گھر کے خاندان والوں سے پوچھ کے دیکھیں، اس کی ماں سے، اس کی بہن سے، اس کے باپ سے، اس کے بھائیوں سے پوچھ کے دیکھیں، کہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہے. وہ کس طرح محتاج ہو گیا ساری زندگی کے لیے. لیکن آپ نے گولیاں چلاتے وقت ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ ریاست مدینہ کے اندر اللہ کے نبی کا نام لینے والوں کے اوپر آپ اس طرح سے گولیاں چلائیں گے، آپ انہیں اس طرح سے قتل کریں گے، آپ انہیں اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنائیں گے کہ جیسے وہ کافر ہوں. اور جس طرح سے علامہ فاروق الحسن صاحب اس پوری بات کو کرتے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے، اتنے زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک انسان کی آنکھوں سے اگر آنسو جھلک جائیں اور وہ انٹرویو کے اندر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں تو ناظرین آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ظلم کیا ظلم ہوگا. اس ظلم کو جس نے دیکھا ہوگا
اس کی روح کانپ اٹھی ہوگی۔ ناظرین، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں، آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں کم از کم یہ ضرور بتائیے گا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اور کیا یہ معاملہ اسی طرح سے حل ہونا تھا۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔